مختلف چیزوں کے علاج میں، بیماریوں کے علاج میں حرام حلال چیزوں کا بھی معاملہ شروع ہو گیا۔ کافر کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ موسیقی اور شراب یہ مسلمانوں میں عام کرے۔ کافر سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، جوا چھوڑ سکتا ہے، سود چھوڑ سکتا ہے، جھوٹ چھوڑ سکتا ہے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، یہ دو چیزیں وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا، ایک موسیقی اور ایک شراب، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی چاہت یہ ہے کہ مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو جائیں، اور وہ تقریباً اپنی اس چاہت میں بہت زیادہ کامیاب ہو چکا۔ اب بہت ساری چیزیں علاج کے لیے آتی ہیں، اس میں جناب الکوہل کے معاملات آتے ہیں، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجس اور ناپاک چیزوں سے کبھی بھی انسان کو صحت نہیں ملتی۔ صحت اللہ کا انعام ہے، اور اللہ کا انعام پاکیزہ ہوتا ہے، حلال ہوا کرتا ہے۔ تو صحت کے حصول کے لیے حرام چیزوں کا استعمال، فرماتے ہیں کہ وقتی طور پر تو ضرور ایسا ہے کہ آپ کو کچھ نفع محسوس ہو جائے یا اس کا نقصان نظر نہ آئے، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہرحال نقصان ہی کے ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر کسی ایک چیز میں وقتی فائدہ مل بھی جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس دوسری چیزوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، میں شراب اپنے علاج کے لیے استعمال کرتا ہوں، فرمایا کہ اب یہ علاج نہیں رہا، اب یہ شفا نہیں رہی، اب یہ خود بیماری بن گئی۔ تو اس قسم کی چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں جو واقعی حرام ہیں، جن کا معلوم ہو کہ یہ حرام ہے، ان سے علاج کرنا وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی فائدہ ہو، اور وقتی طور پر ممکن ہے کہ اس کا نقصان ظاہر نہ ہو، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہیں کہیں نہ کہیں وہ آخر میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جو روحانی سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ شراب کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے اوپر جو ہے نا کسی عورت نے قابو کیا، قبضہ کیا، اور کہا دیکھو 3 میں سے کوئی ایک بات کر لو، ایک یہ چھوٹا بچہ ہے اسے قتل کر دو اور چلے جاؤ، یا میرے ساتھ تم گناہ کرو پھر تمہیں اجازت ہے تم جا سکتے ہو، تمہیں رہا کر دیں گے، یا پھر یہ کہ تم شراب کا پیالہ پی لو۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک گناہ کر لو پھر تم باہر چلے جاؤ، یا اس کو قتل کر دو، یا میرے ساتھ گناہ کرو، یا شراب پی لو۔ اس اللہ کے بندے نے یہ دیکھا کہ کسی کو جان سے مار دینا بہت بڑا گناہ، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یہ بھی بہت بڑا گناہ، یہ تو چلو پینا ہی ہے نا، اس کو پی لیتے ہیں۔ اس نے وہ پی لی۔ اپنی سمجھ میں اس نے یہ سمجھا اس عورت نے 3 میں سے ایک گناہ کا کہا تھا کہ ایک کر کے جا سکتے ہو، اس نے کہا سب سے ہلکا یہی ہے، میں یہ پیوں گا چلا جاؤں گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا، میں رہا ہو جاؤں گا۔ اب اس نے وہ پی لیا، پیتے ہی عقل خراب ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے وہاں کلہاڑی عورت نے رکھی ہوئی تھی، اس کلہاڑی سے بچے کو قتل کیا، اور اس نے اس عورت کے ساتھ گناہ بھی کیا۔ تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اسی لیے شریعت نے نشے کو، ہر قسم کے نشے کو حرام قرار دیا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔